کھیتوں میں چوہوں کا تدارک کیسے ممکن ہے اور فصلوں کو نقصان سے بچانے کے سائنسی طریقے کون سے ہیں، آج اسی کے اوپر گفتگو کریں گے۔ زراعت میں فصلوں کو مختلف قسم کے کیڑوں اور جانوروں سے خطرہ ہوتا ہے، لیکن ان میں ایک بڑا مسئلہ چوہے بھی ہیں۔ چوہے بظاہر چھوٹے جانور ہوتے ہیں، مگر یہ کسانوں کے لیے بہت بڑا معاشی نقصان بن سکتے ہیں۔ زرعی تحقیق کے مطابق دنیا بھر میں اناج کی پیداوار کا تقریباً 5 سے 10% حصہ چوہوں اور دیگر چوہا نما جانوروں کی وجہ سے ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے کھیتوں میں چوہوں کا مؤثر تدارک جدید زراعت کے لیے ایک اہم موضوع ہے۔ چوہے خاص طور پر گندم، چاول، مکئی، سبزیوں اور پھلوں کی فصلوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ نہ صرف پودوں کی جڑیں اور دانے کھاتے ہیں، بلکہ زمین میں بل بنا کر کھیتوں کی ساخت کو خراب کر دیتے ہیں۔ بعض صورتوں میں چوہے آبپاشی کے نظام کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں، کیونکہ وہ مٹی میں سرنگیں بنا دیتے ہیں۔ زرعی ماہرین کے مطابق اگر ایک مادہ چوہا سال میں کئی بار بچے دے سکتی ہے، اور ایک جوڑے سے ایک سال میں درجنوں چوہے پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اگر بروقت تدارک نہ کیا جائے تو چوہوں کی تعداد میں کافی زیادہ تیزی آ سکتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کھیتوں میں چوہوں کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو سب سے پہلا اور بنیادی طریقہ کھیتوں کی صفائی ہے۔ زرعی تحقیق کے مطابق اگر کھیتوں کے ارد گرد گھاس، جھاڑیوں اور غیر ضروری پودے موجود ہوں تو وہ یہ چوہوں کے لیے بہترین پناہ گاہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے کھیتوں اور ان کے ارد گرد صفائی رکھنا چوہوں کی افزائش کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ دوسرا اہم طریقہ چوہوں کے بل کا خاتمہ ہے۔ جب کھیت میں چوہوں کے بل نظر آئیں تو انہیں مٹی سے بند کرنا یا پانی ڈال کر ختم کرنا مفید ہو سکتا ہے۔ اس سے چوہوں کی رہائش کم ہو جاتی ہے اور ان کی تعداد قابو میں رہتی ہے۔ تیسرا طریقہ قدرتی دشمنوں کا استعمال ہے۔ قدرت نے چوہوں کو قابو میں رکھنے کے لیے کچھ جانور پیدا کیے ہیں، جیسے کہ سانپ، بلیاں اور شکاری پرندے۔ بعض زرعی ماہرین کے مطابق اگر کھیتوں کے ارد گرد درخت موجود ہوں تو شکاری پرندے وہاں بیٹھ کر چوہوں کا شکار کرتے ہیں۔ اس طرح قدرتی توازن قائم رہتا ہے۔ چوتھا طریقہ چوہا دان یا ٹریپ کا استعمال ہے۔ مختلف قسم کے چوہا دان بازار میں دستیاب ہوتے ہیں، جن میں چوہوں کو خوراک کے ذریعے پھنسایا جاتا ہے۔ یہ طریقہ خاص طور پر چھوٹے کھیتوں یا باغات میں مؤثر ثابت ہوتا ہے۔ پانچواں اہم طریقہ زرعی زہر یا روڈینٹی سائیڈ کا استعمال ہے۔ زرعی تحقیق کے مطابق بعض مخصوص کیمیائی ادویات چوہوں کے کنٹرول کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر زنک فاسفائڈ اور یا اینٹی کوگولنٹ بیٹس۔ تاہم ماہرین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ان ادویات کا استعمال احتیاط اور ماہرین کی ہدایت کے مطابق کرنا چاہیے، تاکہ دوسرے جانوروں کو اور ماحول کو نقصان نہ پہنچے۔ تحقیقاتی رپورٹس کے مطابق چوہوں کی تدارک کے لیے صرف ایک طریقہ استعمال کیا جائے تو اس کے نتائج محدود ہو سکتے ہیں، لیکن اگر مختلف طریقوں کو ایک ساتھ استعمال کیا جائے تو بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ اس طریقہ کار کو زرعی زبان میں انٹیگریٹڈ روڈینٹی سائیڈ مینجمنٹ کہا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں چوہوں کے تدارک کے فوائد کی، تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ فصلوں کا نقصان کم ہو جاتا ہے۔ بعض زرعی مطالعات کے مطابق اگر چوہوں پر بروقت قابو پا لیا جائے تو فصل کی پیداوار میں تقریباً 15% تک اضافہ ممکن ہو سکتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ذخیرہ شدہ اناج بھی محفوظ رہ سکتا ہے۔ چوہے نہ صرف کھیتوں میں بلکہ گوداموں میں بھی اناج کو نقصان پہنچاتے ہیں، اس لیے اگر ان کی آبادی کم ہو جائے تو ذخیرہ شدہ خوراک بھی محفوظ رہ سکتی ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ چوہوں کے ذریعے پھیلنے والی بیماریوں کے خطرات بھی کم کیے جا سکتے ہیں۔ بعض سائنسی مطالعات کے مطابق چوہے مختلف بیماریوں کے جراثیم پھیلا سکتے ہیں، اس لیے ان کا کنٹرول صحت کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ احتیاطی پہلو بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کیمیائی زہر کا زیادہ استعمال کیا جائے تو اس سے دوسرے جانوروں، پرندوں اور ماحول کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اسی لیے ماہرین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ چوہوں کو کنٹرول کرنے کے لیے زیادہ تر قدرتی اور میکینیکل طریقے استعمال کیے جائیں، اور کیمیکل صرف ضرورت کے وقت استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ کھیتوں میں چوہوں کا مسئلہ ایک سنجیدہ زرعی چیلنج ہے، لیکن مناسب حکمت عملی کے ذریعے اسے مؤثر طریقے سے قابو کیا جا سکتا ہے۔ کھیتوں کی صفائی، بلوں کا خاتمہ، قدرتی دشمنوں کا تحفظ، چوہا دان اور احتیاط سے کیمیائی ادویات کا استعمال ایسے طریقے ہیں جو فصلوں کو نقصان سے بچانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ زرعی ماہرین کے مطابق اگر کسان اجتماعی طور پر ان طریقوں کو اپنائیں تو چوہوں کی آبادی کو بڑی حد تک کم کیا جا سکتا ہے اور فصلوں کی پیداوار کو محفوظ بنایا جا سکتا ہے۔ یہی حکمت عملی پائیدار زراعت اور غذائی تحفظ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ آج ہم نے چوہوں کے زراعت میں کھیتوں کے اندر جو چوہے پائے جاتے ہیں ان کے تدارک کے حوالے سے گفتگو کی۔ اگر آپ کو یہ گفتگو پسند آئی تو آپ ہمارے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو لائک کیجیے، فالو کیجیے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز
YouTube چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اور میں نے آپ کو کہا کہ ایک امپارٹنٹ چیز رکھی جو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کا تعلق زراعت کے شعبے سے ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے کھیت میں فصلوں کو چوہے نقصان پہنچا رہے ہیں، تو آپ اپنے علاقے کا نام ضرور مینشن کیجیے گا، اور آپ احتیاطی تدابیر کون سی اڈاپٹ کر رہے ہیں اس کے حوالے سے بھی ہمیں آگاہ کیجیے، تاکہ ہم آپ کے علاقے کے حوالے سے مزید جانکاری حاصل کر سکیں۔ تو دیٹس اٹ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے YouTube چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔